حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت ملی، فوقیت ملی، اس کے فضائل تو بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن ایک فکری بات اور نظریاتی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ کام دے گی۔ دیکھیں، کائنات کا تسلسل رہا ہے کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی پیغمبر آتا تھا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کی جو کرسی تھی یہ پیغمبروں کے پاس تھی۔ اور اگر درمیان میں کوئی ڈارک ایج آئی، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی پیغمبر ہی آئے۔ کسی نے دوسری کی شریعت لے کے آگے چلا، کسی کی اپنی شریعت آئی، کسی نے دوسری کی کتاب کو آگے بڑھایا، کسی کے پاس اپنا صحیفہ آیا۔ مختصر بات، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے۔ آپ کے بعد کسی صورت میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ اس انداز کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ جو آئیں گے وہ بھی حضور علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ آپ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد انسانیت کی فلاح کے لیے پیغمبروں کی سیٹ پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا۔ یہ وہ صدیقی معجزہ ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ باقی جو آئے وہ تو ان کی سیٹ پہ بیٹھتے رہے، کیونکہ پھر تو بشر کی کیفیات آ چکی تھی۔ پیغمبر سے صدیقیت میں اور صدیقیت سے ولایت تقسیم ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن صدیق اکبر واحد آدمی ہے جو انبیاء کے تسلسل کے لیے اللہ نے جوڑ کے طور پہ پیدا کیے کہ نبیوں کے بعد اگر کائنات کی کسی نے رہنمائی کرنی ہے روحانی طور پر، نظریاتی طور پر، فکری طور پر یا ریاستی طور پر، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ دیکھا گیا ہے، آپ بھی دربار کے ساتھ مسلک ہیں، کہ جو لوگ اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ فنا ہو جاتے ہیں وہ مجذوب یا جذب یا مستغرق ہو جاتے ہیں، اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جذب کی تھی۔ یہ صوفیانہ نکتہ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہنے والے عارفوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہوتا، فرمایا ابو بکر میرے بعد ہے نہیں، وہ میرے اندر مدغم ہو چکا ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ میرے بعد کوئی ہوتا، صدیق تو بعد کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ غار ہو یا مزار ہو ہر جگہ صدیق اکبر ساتھ تھے۔ لیکن اتنا مستغرق آدمی جب اس پہ ریاستی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں تو یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا معجزہ ہے کہ ان 2.5 سالوں میں ریاست کی جو بنیادیں مقرر کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی امت آج تک قائم ہے۔ اگر وہ فیصلے نہ کر جاتے، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں کہ کیا کیا فیصلے ہوئے، علماء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، وقت نہیں ہے ایک ایک پہ بات کی جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنیادیں عطا فرمائیں۔ ان بنیادوں پہ چلتے ہوئے امت آگے تک جائے گی۔ اور پھر آخری بات، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک مت بھی ہے کہ جہاں کا خمیر ہے وہاں پہ گیا۔ تو مکتوبات میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی اور حضور علیہ السلام کی مٹی یوں جڑی ہوئی تھی، وہ زندگی میں بھی اکٹھے رہے اور وصال کے بعد بھی ان کی مٹی آپس میں مل گئی، قیامت تک ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں بہت باتیں تھی لیکن اب بس اتنی ہی بات ہے، یہ خلوص والی بات ہے کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔